سب سے پہلے میرے خیال سے افغانستان سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ چونکہ خود موجود تھے اس پریس بریفنگ میں موجود تھا. یہ 25 نومبر کو ہوئی ہے. اس وقت تو یہ ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی، لیکن اب چونکہ ISPR نے اس کو جاری کر دیا ہے اور اب ٹی وی چینلز پہ اس کے پوائنٹس نظر آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ جاری کر دی گئی ہے. تو اس دن تو ISPR نے جاری نہیں کی تھی، تو کچھ ٹٹ پٹس میں بات چیت ہوئی، کچھ ٹاک شوز میں اور کچھ سب میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اپنے اپنے مطابق. دیکھیں اس پریس بریفنگ کا جو سب سے دلچسپ پوائنٹ تھا، دیکھیں دو صوبوں میں پاکستان کی دہشت گردی سب سے زیادہ ہے، وہ ہے KP اور بلوچستان. DG ISPR نے ایک تقابلی جائزہ پیش کیا کہ KP اور بلوچستان کی حکومتوں میں سے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں سب سے زیادہ سیکیورٹی فورسز سے تعاون کون کر رہا ہے. اچھا، ان کا یہ موقف تھا کہ جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ دہشت گردی کے خلاف مختلف آپریشنز میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ زیادہ تعاون کر رہی ہے بنسبت KP کی حکومت کے. اسی لیے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو کامیابیاں بلوچستان میں حاصل ہو رہی ہیں وہ KP میں نہیں ہیں. یہ ایک کمپیریٹیو انالیسز ہمارے سامنے پیش کیا گیا. ان کا موقف یہ تھا کہ دہشت گردی کو صرف سیکیورٹی فورسز کے فوجی آپریشن سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 پوائنٹس ہیں، اور انہوں نے کمپیریزن بھی ڈرا کیا کہ KP میں 12,857 آپریشن کیے گئے جبکہ بلوچستان میں 53,309 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں. یہ بہت بڑا فگر ہے ویسے KP کے حوالے سے. ہاں، یہ ان کا یہ موقف تھا کہ دیکھیں جس علاقے سے دہشت گردی ختم کرتے ہیں اس کی اپ لفٹنگ بھی چاہیے. وہاں غربت ختم کرنی ہے، بے روزگاری ختم کرنی ہے، کہیں پہ ہمیں ٹیوب ویل چاہیے، کہیں پہ گرین انیشیٹو کے تحت کچھ چیزیں چاہیے، کہیں پہ سکول چاہیے، کہیں پہ کالج چاہیے، کہیں پہ چھوٹا لوگوں کو کے مسائل حل کرنے ہیں. انہوں نے کہا جب تک سول گورنمنٹ ساتھ وہ مسائل حل نہیں کرتی تب تک ہمارا فوجی آپریشن کے اہداف جو ہیں وہ سسٹینیبل نہیں رہتے. لہذا ایک کمپیریٹیو انالیسس تھا بٹوین KP اینڈ بلوچستان، اور DG ISPR یا آپ کہہ سکتے ہیں پاک فوج کا موقف تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور وہ سسٹینیبل کامیابیاں ہیں. وہاں پر دہشت گردی کا گراف نیچے آ رہا ہے، اس کی وجہ وہاں کی حکومت کا سیکیورٹی فورسز سے تعاون ہے. KP میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے کم ہونے کی بجائے. وہاں کی سول حکومت نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کر رہی ہے. وہاں کی سول حکومت جو ہے وہ فورسز کے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کر رہی ہے، اس لیے آپ کو KP میں وہ کامیابیاں نظر نہیں آتی جو بلوچستان میں ہیں. تو لہذا ایک کمپیریٹیو انالیسز ان کا یہ موقف تھا کہ جب تک سول حکومت تعاون نہ کرے تب تک یہ نہیں ہو سکتا. مثلا اس کا ایک مثال انہوں نے ایسے دی کہ سب نے ان کو ایرانین تیل کی سمگلنگ پر سوال کیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ KP میں بہت سمگلنگ ہے، منشیات ہیں، کیونکہ خیبر اور تیرا کی منشیات پر بھی بہت بات ہو رہی تھی، تو سمگلنگ تو بلوچستان میں بھی بہت ہے اور ایرانی تیل کی سمگلنگ بہت ہوتی ہے، اور ایک عمومی رائے ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کے ناک تلے ہوتی ہے، بارڈر پہ آپ موجود ہیں. اچھا، انہوں نے کہا کہ جب دہشت گردی کے خلاف یہ آپریشن موجودہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے شروع کیا گیا فتنہ الخارج اور حافظ سید عاصم منیر صاحب کے دور میں، اس سے پہلے ایران سے روزانہ 6.7 ملین لیٹر ایرانین تیل سمگل ہوتا تھا. اچھا، ڈیلی، جو کم ہو کر آج 2 ملین لیٹر پہ آ گیا ہے. 4.7 ملین لیٹر ڈیلی کی سمگلنگ کم ہوئی ہے. کریک ڈاؤن بھی اوبویسلی کیا گیا. اچھا، اب اس میں ان سے پوچھا گیا کہ جی، انہوں نے کہا جی یہ سول حکومت کے تعاون کے بغیر یہ کمی ممکن نہیں تھی. اچھا، اس کے مختلف بیرومیٹرز انہوں نے بتائے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئٹہ میں ایرانین تیل اور پاکستانی تیل کی قیمت برابر ہو جائے تو آپ سمجھیں سمگلنگ کم ہو گئی ہے. اگر کوئٹہ میں ایرانی تیل سستا مل رہا ہے، پاکستانی تیل مہنگا مل رہا ہے، تو آپ سمجھیں ٹکا کا سمگلنگ ہو رہی ہے. پہلا بیرومیٹر. اگر آپ سمجھتے ہیں سمگلنگ کی مقدار چیک کرنی ہے کیونکہ زیادہ ہوگی تو کوئٹہ میں بکے گی، کیونکہ وہ ان کا یہ موقف ہے کہ جو 2 ملین لیٹر کے حساب سے ہے وہ کوئی بلوچستان کے ان اضلاع کی ضرورت ہے جو ایرانین بارڈر کے ساتھ ہیں اور وہاں پر جو بلوچستان کے اندر ہے، جو پاکستانی، وہاں پر پاکستان کی آئل کمپنیز کا نیٹ ورک موجود نہیں ہے. مثلا جو ہماری کمپنیز ہیں PSO یا اور جو کمپنیز ہیں
ان کا ایک بھی پیٹرول پمپ اس علاقے میں نہیں ہے اور پاکستان کی کوئی بھی آئل کمپنی اس علاقے میں پیٹرول نہیں پہنچاتی. اب زندگی تو گزارنی ہے لوگوں نے, گاڑیاں بھی چلانی ہیں لوگوں کے نے, وہاں پہ زندہ بھی رہنا ہے, جنریٹر بھی چلانے ہیں, آمد و رفت بھی رہنی ہے, تو ان کا گزارا ہی ایرانین اس کے اوپر ہے, تیل کے اوپر ہے. جب تک پاکستان کی آئل کمپنیاں وہاں پہ نیٹ ورک نہیں بناتی, ہم سمگلنگ زیرو کر دیں گے تو وہ علاقے کیا کریں گے. تو ان کا موقف ہے کہ 2 ملین لیٹر کے قریب تو ضرورت ہے, اور وہ ہم نے اس لیے اس کو جاری رکھا ہوا ہے کہ ہم ان علاقوں کو بالکل تیل کے بغیر نہیں رکھ سکتے. البتہ 2 ملین لیٹر سے زیادہ جو ہے وہ وہاں کے علاقوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دور میں 6.7 لیٹر تک گئی, ملین لیٹر ڈیلی تک. اس کا مطلب ہے 4.7 ملین لیٹر باقی پاکستان کو سپلائی ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ ایک ہم نے, آپ کہہ سکتے ہیں, اسمگلنگ کو کم کرنے کے لیے بلوچستان کی حکومت کے تعاون سے اس کو کام کیا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ اس اسمگلنگ کا پرمٹ بھی ڈی سی تربت ہی جاری کرتا ہے. جی ٹھیک ہے نا, یہ کوئی آفیشل, یہ ایسی غیر قانونی اسمگلنگ نہیں ہے, ڈی سی تربت جاری کرتا ہے. ایک دور میں یہ جو ہے 6.7 ملین لیٹر کے پرمٹ جاری ہونے لگے تھے, جو اب صرف 2 ملین کے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے ایک تصویر کے ساتھ دکھایا کہ اب جو ٹرک ہیں وہ سرحد پار نہیں جاتے. پہلے ادھر سے ٹرک جاتا تھا, ادھر سے تیل بھر کے لاتا تھا. انہوں نے کہا اس کے نتیجے میں اس ٹرک میں کوئی ایمینیشن آ گیا ہے, کوئی ڈرگز آ گئی ہیں, وہ ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا نا. اب پاکستانی سائڈ پہ, اس سائڈ پہ ٹرک کھڑا ہوتا ہے اور ایک اس سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے, اور اوپر سے پائپ لگ کے تو ٹرانسفر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تھوڑا سا اس کو ریگولرائز کیا گیا ہے کہ باقی اس میں جو ڈرگز اور ایمینیشن اور دیگر سمگلنگ ہے وہ ختم کی جا سکے اور صرف وہ محدود رہ سکے ایرانین تیل تک. تو یہ ایک دوسرا ان سے بڑا یہ کیٹیگوریکل سوال ہوا, میں آپ کو بتاؤں فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی سوال, فیض حمید صاحب کے حوالے سے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. فیض حمید, یہ ابھی ذرا بارڈر کو دیکھ لیں. ان کو یہ کہا گیا کہ بارڈر پر تو دیکھیں سیکیورٹی فورسز موجود ہیں, رینجرز موجود ہیں, تو ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال. آپ کا کام ہے روکنا. یہ تو بہت بڑا اور دہشت گرد اندر آتے ہیں تو فتنہ الخارج ہیں, فتنہ الہندوستان ہے, تو بارڈر کراس کر کے آتے ہیں. جواب کیا تھا؟ تو بنیادی ذمہ داری تو پھر آپ کی ہے, وہ اندر کیسے آ گئے. اچھا, اس پہ ان کا یہ موقف تھا کہ اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کے پی کا بارڈر ہے, یہ کوئی 1200-1250 کلومیٹر کا ہے. وہ اس بارڈر, یہ سنگلاج پہاڑ ہیں, برف پوش پہاڑ ہیں, یہ انہوں نے کہا اس کے اوپر فینس لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت پاکستان کی جو چیک پوسٹ ہے وہ ہر 25 کلومیٹر کے بعد ہے. ٹھیک ہے, تو 25 کلومیٹر کے بعد دوسری چیک پوسٹ ہے. اب وہ دہشت گردوں کے 2 طریقہ کار ہیں. وہ چیک پوسٹ پہ انگیج کرتے ہیں, جو چیک پوسٹ پہ ہیں وہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. چیک پوسٹ پہ جو ہمارے جوان ہیں وہ فائرنگ میں انگیج ہو جاتے ہیں, اور 25 کلومیٹر درمیان میں سے کہیں سے فینس کاٹ کے وہ نکل آتے ہیں, کیونکہ اس وقت پھر پیٹرولنگ نہیں ہوتی. ان کا یہ موقف ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سیل کر دیں بارڈر, پاکستان اور افغانستان کا بارڈر بالکل سیل کر دیں, چڑیا بھی پر نہ مار سکے, تو 2 سے 5 کلومیٹر کے درمیان چیک پوسٹ ہونی چاہیے.